توجہ سمجھنے والے، خیر من النوم، یہ نماز نیند سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ خیر کا معنی اس سے بہتر کوئی چیز نہ ہو، یعنی اس وقت نماز سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ کنتم خیر امت، یا خیر کا لفظ آ رہا ہے، اے مسلمانوں تم سب سے بہتر امت ہو، یعنی امتوں میں تم سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن آج سب سے زیادہ ذلیل بھی آج ہم ہیں۔ یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع العاقلۃ الی قصتها، اے لوگوں ایک ایسا زمانہ تمہارے اوپر آ جائے گا کہ بھوکے لوگ جس طریقے سے دسترخوانوں کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، ایک دن تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی کیا اس وقت تعداد میں ہم کم ہوں گے؟ کہا نہیں، بلکہ اس وقت تعداد میں تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہارے اندر وہن بیماری پیدا ہو جائے گی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی بیماری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیۃ الموت، تمہارے اندر دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی پیدا ہو جائے گی۔ دنیا کی محبت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، دنیا کی محبت۔ آج مسلمان دنیا کی محبت میں بیچارہ پاگل ہو گیا۔ دنیا کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت آیا، ایک مسجد کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت عائشہ ذرا اپنے حجرے کا پردہ ہٹا کر دیکھ رہی ہیں، اللہ کے نبی دونوں ہاتھوں سے لپ بھر بھر کے مال غنیمت بانٹتے جا رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اس مال غنیمت کو بانٹتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے لوگوں، آج یہ مال کی تقسیم ہونے کا اعلان ہوا، میں نے دیکھا فجر کی نماز میں تلاتل تم بھر گئے ہو، دل رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ آج اس مال کو لینے کے لیے تم دل رکھنے کی جگہ مسجد کے اندر نہیں ہوئی۔ مجھے اپنے بعد شرک کا خوف نہیں ہے، مجھے اپنے بعد بدعتوں کے رائج ہو جانے کا خوف نہیں ہے، مجھے اپنے انتقال کے بعد سب سے زیادہ ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں تم دنیا کی محبت میں ملوث ہو کر دین کو برباد نہ کر بیٹھو۔ مجھے دنیا کا ڈر لگ رہا، کہیں مال کی محبت اور مال کی محبت تمہارے دلوں میں آ جائے، کہیں دین مال کی محبت سے برباد نہ ہو جائے۔ حضرت عائشہ سوچ رہی ہے کہ آج 15 دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا، اللہ کے نبی مال تقسیم کر رہے ہیں، آج میرے گھر میں بھی چولہا جلے گا، اللہ کے نبی بھی تھوڑا سا مال لے کر آئیں گے، آج 15-20 دن کے بعد میرے گھر میں بھی چولہا جلے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کو مال تقسیم کر کے واپس آئے تو میں نے دیکھا جس طریقے سے گئے تھے دونوں ہاتھ خالی تھے، اسی طریقے سے واپس آتے ہیں دونوں ہاتھ خالی ہیں۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی، اے میرے سرتاج یہ کیا ہوا؟ کہا میں اپنے اور اپنے گھرانے والوں کی بھوک برداشت کر سکتا ہوں، محمد غریبوں کی بھوک برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ٹیررسٹ دکھائی دیتا ہے، آج آتنکوادی دکھائی دیتا ہے یہ رسول، جو دوسروں کو لگ بھر بھر کے دے اور اپنے گھر میں آئے تو خالی ہاتھ لوٹ کے آئے، اور 15 دن چولہا نہیں جلا، 16ویں دن بھی چولہا نہیں جلا ہو، یہ آج ان کو ٹیررسٹ اور آتنکوادی دکھائی دیتا ہے۔ میرے بھائیو اس قرآن کے دامن کو پکڑو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ قرآن کی وجہ سے امت محمدیہ بھی سب سے بہترین امت بن گئی، کیونکہ اللہ نے اس کو قرآن جیسی کتاب دی۔ اور حدیث اٹھاؤ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ وعن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اے لوگوں تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں، خیرکم، دیکھیے یہاں پر بھی خیر آ رہا ہے اور خیر کا معنی وہی ہے، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے، یعنی مسلمان سب سے بہتر، اور مسلمانوں میں بھی سب سے بہتر وہ ہے کون؟ من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کو پڑھاتا ہے، جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے، جو کتاب پڑھنے والے اور پڑھانے والے کو سب سے افضل بنا رہی ہو، اس کتاب کا کیا کہنا؟ اچھا قرآن خود میں نے کہا تھا ایک باریک نقطہ بتاؤں گا، ذرا وہ بھی سن لیجیے۔ قرآن رمضان میں اترا، حیثیتیں بدلی، اور اللہ نے کیا کہا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ قرآن ھدی للناس ساری کائنات کی انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ دیکھیے اللہ نے یہ نہیں کہا ھدی للمسلمین، یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، یہ نہیں کہا۔ قرآن نے کیا کہا؟ ھدی للناس۔ اور اگر میں اپنے اہل حدیث عالموں کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہاں سارے حافظ ہر مسلک کے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اور مزید حافظ قرآن پیدا فرمائے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے قرآن کی آیت پر، یہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، ھدی للناس، یہ قرآن ساری
دوں گا، پھر میں موضوع قرآن ہی رہے گا لیکن اپنی بات کو اس نقطے سے ہٹا دوں گا. جو قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہو، ہندوؤں کے لیے ہدایت، عیسائیوں کے لیے ہدایت، جینیوں کے لیے ہدایت، سکھوں کے لیے ہدایت، کرسچنوں کے لیے ہدایت، جو قرآن امریکیوں کے لیے اور انگلینڈ والوں کے لیے ہدایت، جو قرآن دنیا کے چپے چپے میں رہنے والوں کے اور نیپالیوں کے اور ودیشیوں کے لیے ہدایت، جو قرآن ساری انسانیت کے لیے اور سارے مذاہب کے لیے ہدایت ہو، کیا وہ قرآن مسلمانوں کے 72 فرقوں کے لیے ہدایت نہیں ہو سکتی ہے؟ کیا وہ قرآن صرف مسلمانوں کے اندر ہدایت پیدا نہیں کر سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، جو قرآن ساری کائنات کی انسانیت کی ہدایت کا دعویٰ کر رہی ہو، اس قرآن سے رشتہ جوڑو، انشاءاللہ ہم سب کو ایک ہی پلیٹ فارم پر لانے کے لیے وہی ایک کتاب کافی ہے ہمارے لیے، قرآن. آؤ ہدی للناس، کتنا بہترین نقطہ ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہدی للناس، یہ قرآن ساری کائنات کی انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور جو ساری کائنات کی انسانیت کے لیے ہدایت ہو وہ پھر مسلمانوں کے لیے ہدایت نہ ہو، جو یہودیوں کے لیے ہدایت ہو وہ مسلمانوں کے لیے ہدایت نہ ہو. میرے بھائیوں، جو عیسائیوں کے لیے ہدایت ہو، جس نے عیسائیوں کو بتایا ہو تمہاری ماں مریم پاک دامن ہے عیسائی ماں، جس نے عیسائیوں کو ہدایت دی ہو، وہ آج مسلمانوں کے درمیان بھڑک رہی ہو. وہ کتاب مسلمانوں کے ہاتھ میں کھلونا بن گئی ہو. آپ کو معلوم ہے، آپ بیٹھے رہیے یہاں، حیدرآباد میں ایک شیطان ایسا پیدا ہوا تھا جس نے اسی قرآن کو جانتے ہو استعمال کیسے کیا؟ اس موزے کے اندر قرآن لایا، اتنا بڑا قرآن، اور پیر کی یہاں تلوے میں رکھا یہاں، اور اس کو پہن کر وہ 40 دن تک لیٹرین میں گیا. 40 دن تک. دیکھیے وہ شیطان کا انٹرویو، 40 دن تک شیطان اس کے پاس 40 دن کے بعد آیا، بولو کیا چاہتے ہو؟ کہا بس یہی کام تو تم بھی کرو اور کرواؤ، لکھ کر دو. پیشاب سے قرآن کیا. اب قرآن اسی لیے رہ گیا صاحب، چل تو سچا کہ میں سچا، چل اٹھا لے مسجد میں قرآن، تو اٹھا لے میں اٹھا لیتا ہوں. اب قرآن اس لیے رہ گیا ہے، اب قرآن بس اس لیے رہ گیا ہے، چرسیا گانجھا استعمال کرتے رہو، گرو گھنٹال کی طرح لٹکائے. ایک سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ تعویذ ہے، قرآن کیا ہے تم لیٹرین میں لے جاتے؟ بولا کپڑے کے اندر ہے. ہم نے کہا اندر ہے تو بولا اس کا اثر باہر تھوڑی ہوگا، لیٹرین میں لے جانے میں کوئی حرج نہیں. ہم نے کہا جب قرآن کپڑے کے اندر ہے اور اس کا اثر باہر نہیں ہوگا تو تیرے جسم پر کیسے ہو جائے گا؟ بولا تم وہابی ہو کیا؟ میں نے کہا کیوں؟ کہا ایسی بات ہے تو 24 نمبر ہی کرتے ہیں. یہ دیکھو یہ حالت. احمد آباد گیا، وہاں ایک اور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تک چوڑی پہنے بیٹھ رہے تھے. مزار کا نام ہے سیدی موسیٰ سہاگ. آپ جائیے گا احمد آباد میں، اس مزار کی زیارت ضرور کیجیے گا. وہ بیچارے چوڑیاں پہنے رہتے تھے، یہ بھی چوڑیاں پہنے ہوئے تھی، یہاں تک چوڑیاں. میں نے ٹوپی اتاری، اپنے دوست سے کہا، بولے کیا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا ذرا اس کا آج انٹرویو لیتا ہوں. بولے یہاں انٹرویو لینے والے خود پھنس جاتے ہیں. میں نے کہا چپ رہو یار، میں ان میں سے نہیں ہوں. میں نے کہا بابا، بولے کیا بات؟ میں نے کہا بابا میرا ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام رکھنا چاہتا ہوں، حالانکہ اس وقت شادی نہیں ہوئی. بولا کیا؟ اچھا بیٹھو، 51 روپے پہلے رکھو. میں نے کہا نام پسند آئے گا تو دوں گا. بولے میرے پاس نام پسند آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو میں بھی آپ کو دے دوں گا 51 روپے. تو کہنے لگا یہ بتاؤ کہ گرم نام بتاؤں یا ٹھنڈا؟ میں بھی چکر میں پڑ گیا یار، انٹرویو لینے آیا تھا، یہ تو میرا انٹرویو لے رہا ہے. کہنے لگا گرم نام بتاؤں یا ٹھنڈا؟ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ بولا نون سے بتاؤں گا تو لڑکا ٹھنڈے مزاج کا ہوگا، اور میم سے نام بتاؤں گا تو لڑکا گرم مزاج کا ہوگا. میں نے کہا کیا مطلب؟ بولا جیسے میم سے مزمل، میم سے محسن، اگر یہ سب نام بتاؤں گا تو لڑکا گرم مزاج کا ہوگا، بہت جلدی غصہ آئے گا اس کو بات بات پر. اور نون سے بتاؤں گا جیسے ندیم، نسیم، تو اس کو غصہ نہیں آئے گا، وہ ٹھنڈے مزاج کا ہوگا. میں نے کہا ایک بات بتاؤ، میرے نبی کا نام تھا محمد، وہ میم سے شروع ہوا، وہ تو گرم مزاج کے تو نہیں تھے. بولا تم بھی 24 نمبر ہی لگ رہے ہو، چلو ایسے ہی بولو تم 24 نمبر بھابش ہو. میں نے کیوں؟ بولا ایسی بات ہے تو وہی کرتے. یعنی سوال کرنا مطلب ہے سوال نہ کرو، سوال کر لیا تو وہابی. بس یہ جو بتائے اس کو مان لو. سم بکم نومیون، اندھے لنگڑے لولے بہرے ہو کے مان کے چلے. بس آپ نے جو کچھ کہا. چاند ہو گیا، وہ 70 سال کا رکھا، دیکھ نہیں پا رہا، چاند ہو گیا، بنا لو. یہ ہو گئی 70